اور شادی کے اس موقع پر ہم سب یہاں اس محفل مبارکہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خوشیاں بھی اللہ رسول سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سنت اور شریعت کی پابندی نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو۔ فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ۔ بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں۔ اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو۔ نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض؟ نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کے کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا۔ اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہیں، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے۔ سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑھیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا۔ یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وضع داری دی ہے۔ یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے۔ تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے۔ تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح ہے نکاح، شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ